بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زاکوئی کو امیر مصر نے رات بھر کا شرف باریابی بخشا ہے۔ زاکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا، لیکن ناجی پہلے ہی روز سے اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں نہیں جانے دیتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زاکوئی کو اس نے الگ کمرہ دے دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اس صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت ہی بڑے تخریبی منصوبے پہ کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جھل بن گئی تھی کہ زاکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی دو لڑکیاں زاکوئی کو ٹھکانے لگانے کی ہمیشہ سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زاکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا ہے، تو وہ پاگل ہی ہو گئیں۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زاکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھیں۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور سنجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زاکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ موقع میل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زاکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع جلد نکل آئے۔ اس جرائم پیش عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ دوسری طرف ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زاکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زاکوئی نے چوتھی بار اسے کہا۔ میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا۔ حکم بخت حکم نامے جاری کر چکا ہے، جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا اوروش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب اوروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ اوروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیالات کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکتے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی اور اس نے اوروش سے کہا میں جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ یعنی کہ بغاوت، ناجی نے کہا۔ اوروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور بیعی خواہ نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ اوروش نے گہری سانس لے کر کہا میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہیوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری باتیں غور سے سن لو۔ زاکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زاکوئی اپنے کمرے میں چلے گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو متحم کرنے کا فیصلہ 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7 روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے تائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابترائی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی۔
انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے باری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی، مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ یہ ہے کہ رات ابھی تاریک ہوئی تھی، زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور روش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا کہ باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے دو گھوڑ سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے آئے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں ہے۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا، دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز میں سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ اوروش انہیں اندر لے گیا، دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زوکوئی گہری سوچ میں کھو گئی، وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کسی کو اندر نہ جانے دے۔ زاکوئی کو یہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے پر سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 رات پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروں سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیغمبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زاکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کا کہا تھا، اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے، ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں، اسے کوئی بات سمجھ تو نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی طرف بہت بڑی آواز سنائی دی۔ ناجی نے کہا کہ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زاکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں، ناجی اور اوروش بھی باہر کھڑے ہیں، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زاکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زاکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔ ناجی اور اوروش چلے گئے۔ زاکوئی نے چوگا پہنا، کمر بند میں خنجر ڈالا اور حرم کی طرف چل دی۔ وہ جگہ چند سو دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہ وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا، وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھیں۔ زاکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خرانڈ ملازمت بھی وہیں تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زاکوئی کو بڑے غور سے دیکھا۔ زاکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کے درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زاکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کے بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زاکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چل رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک ایسے لبادے میں لپٹا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زاکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زاکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں سے غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کی اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زاکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آڑ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زاکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زاکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زاکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زاکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک لیا اور اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زاکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی
اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گر گیا۔ زاکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی، اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے، اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی جہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارتے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا، اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زاکوئی اس پر گر کر کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے دو نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ لڑکی میرے مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی بھی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نخیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زاکوئی، علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زاکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو، دو سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے، وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس صلاح ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ معلوم نہیں، تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان دو سواروں کو رستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زاکوئی کو غشی آنے لگی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے زاکوئی کا خون بند کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جس کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی، مثلا ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا اسے کچھ علم نہیں اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ میں نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اس وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زاکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی، اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زاکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، تم نے اپنا فرض اس سے زیادہ پورا کیا ہے جو تمہیں سونپا گیا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تمہیں صرف مخفری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ کاش میں مسلمان ہوتی، زاکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے، میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا کہ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زاکوئی کا سر ایک طرف ڈھل گیا، آنکھیں ادھ کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح نیم کھلے جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زاکوئی کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو، اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے، جا کر دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی، جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زاکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زاکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقوں سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا تو صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔
دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔